اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی زبردست قسم کی جابز آ چکی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انفارمیشن اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل ہے میرا، تو آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں انفارمیشن اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل میں۔ تو جلدی سے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ انشاءاللہ یہ جو جابز آئی ہیں کمیشنڈ آفیسرز کی پی ایف جابز 2023، تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور قسم کی تیاری کروائی جائے گی۔ آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ کیا جا سکے اور آپ کو جو ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس حساب سے بھی آپ کو تیاری کروائی جا سکے۔ تو دیکھ لیتے ہیں ان کا اوور ویو کیا ہے۔ سیلری آفر کر رہے ہیں 70,000 پلس ہے، بالکل اتنی ہوتی ہے ان کی۔ ایجوکیشن کیا چاہیے ان کو؟ ایف ایس سی، اے سی سی اے، بی ای، بی ٹیک، بیچلر، بی بی اے، بی ای، بی ایس، سی اے، ایم فل، ماسٹر، ایم بی اے، ایم ایس کے اسٹوڈنٹس تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویکنسیز کیا ہے؟ 500 پلس ویکنسیز ہیں۔ اور ایڈریس کیا ہے؟ یہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یہ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں۔ پوسٹڈ ہوں یہ 3 مارچ 2023 کو جو ہے یہ ویکنسیز آئیں، یعنی کہ آج کی ڈیٹ سے یہ ویکنسیز سٹارٹ ہوئی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ان کی 11 مارچ 2023 ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے، کیونکہ ان کی اس بار جو ڈیٹ ہے وہ بہت ہی منیمائز ہوئی ہے، بہت کم زیادہ انہوں نے بہت کم جو ہے انہوں نے ڈیز دیے ہیں اپلائی کے۔ ویسے تو 1 منتھ ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ کچھ ڈیز ہیں، تقریباً 7 to 8 ڈیز بنتے ہیں۔ تو جاب ٹائپ کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ ہے، کمپنی جوائنٹ پاکستان ایئر فورس، لوکیشن پاکستان ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی 11 مارچ 2023 ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ مزید ان کی کیا ہمیں اوور ویو ملتا ہے۔ تو پی ایف جاب 2022 میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کون سی جاب کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ریکوائرڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ایڈورٹیزمنٹ پر، آپ کو میں ڈیٹیل بریفنگ دوں گا اس پر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی کی۔ تو جی ڈی پی کے لیے کیا ان کو چاہیے؟ جی ڈی پی کے لیے ان کو 16 سے 22 سال جو ہے وہ ایج لمٹ چاہیے آن 4 نومبر 2023۔ 4 نومبر 2023 تک آپ کی 16 سال سے 22 سال تک ایج لمٹ بنتی ہو۔ نیشنلٹی کیا ہے؟ میل سٹیزن آف پاکستان ہو، اور میریٹل اسٹیٹ ان میرڈ ہونا چاہیے۔ ہائٹ جو ہے وہ منیمم 5 فٹ اور 4 انچز ہائٹ ہو، یعنی کہ 163 سینٹی میٹر۔ آئی ویژن جو ہے وہ 6/6 آئی ویژن ہونا چاہیے وداؤٹ گلاسز کے ساتھ نہیں، یہاں پہ وداؤٹ گلاسز آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن کیا؟ کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو پاس ود منیمم 60% مارکس ان ایگریگیٹ۔ تو یہ ہے کہ آپ کو 60% مارکس چاہیے لازمی، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں۔ تو یہ پری میڈیکل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پری انجینئرنگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس والے بھی کر سکتے ہیں۔ اے لیول وتھ فزکس، میتھس، کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی۔ تو اگر اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں انہوں نے یہ بکس پڑھی ہوں۔ ایف ایس سی وتھ فزکس اینڈ 2 سبجیکٹس، میتھس اینڈ اسٹیٹس، کمپیوٹر سائنس اینڈ بایولوجی۔ تو یہ جو ان کا کرائٹیریا لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹریننگ پیریڈ کا 4 سال کا ہوتا ہے۔ اوارڈیڈ آف بی ایس ڈگری ان ایویشن مینجمنٹ کی ان کو بی ایس ڈگری بھی دی جاتی ہے، یعنی کہ سلیکشن کے بعد آپ کو 4 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں 101 ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس ہے، 16 سے 22 سال ایج لمٹ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 4 نومبر 2023 تک آپ کی ایج لمٹ 16 سے 22 سال ہو جانے۔ نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان میل ہونا چاہیے، اور ان میرڈ یہاں پہ بھی جو ہے وہ صرف میلز کی ہیں، فیمیلز کی یہاں پہ بات نہیں ہے۔ جی ڈی پی میں ویسے فیمیلز ہوتی ہیں لیکن اس بار میلز کی ہی ہیں۔ تو میریٹل اسٹیٹس ان میرڈ، ہائٹ جو ہے منیمم 5 فٹ اور 4 انچز ہائٹ ہونی چاہیے، 163 سینٹی میٹر جو بنتی ہے۔ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو پاس ود منیمم 65% مارکس یہاں پہ انہوں نے مانگے ہیں۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ ود کیمسٹری ہے، سبجیکٹ کیمسٹری آپ نے کی ہو اور ساتھ میں آپ کی انجینئرنگ ہو، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اگر بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جو ہے آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر نہیں کر سکتے اس میں اپلائی، کس میں؟ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ چاہیے ان کو ود کیمسٹری۔ تو اس کے بعد ہے کہ اے لیول وتھ فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھس، اور ان کا جو ٹریننگ ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی 4 سال ہے۔ 111 ایئر ڈیفنس میں اے ڈی میں آئی ہوئی ہیں، اس میں کیا چاہیے؟ 16 سے 22 سال ایج لمٹ ہے۔ نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے، میل ہونے چاہیے، میرٹل اسٹیٹس ان میرڈ ہونا چاہیے، ہائٹ منیمم 5 فٹ اور 4 انچز ہائٹ ہونی چاہیے، 163 سینٹی میٹر۔
کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو پاس منیمم 60% مارکس. تو یہاں پہ بھی 60% مارکس انہوں نے مانگے ہیں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے لیے اور پری میڈیکل کے لیے اور کمپیوٹر سائنس کے لیے. یہاں پہ بھی تینوں اپلائی کر سکتے ہیں, پری میڈیکل کیا ہو, پری انجینئرنگ کی ہو یا کمپیوٹر سائنس, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اے لیول فزکس میتھس کمپیوٹر سائنس یا بایولوجی کی ہو. ایف ایس سی ود فزکس اینڈ اینی ٹو سبجیکٹ میتھ اینڈ اسٹیٹسٹکس کمپیوٹر سائنس اینڈ بایولوجی آپ نے پڑھی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ ایلیجیبل ہیں. ٹریننگ پیریڈ ان کا کیا ہے, 4 سال ہی ہے ان کا بھی, اور ان کو بھی بی ایس کی ڈگری اوارڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹی کورسز. تو اس میں آ جاتے ہیں 16 to 22 ایئر آف ایج ہے, اور یہ بھی 4 نومبر 2023 تک لاسٹ ڈیٹ ہے جو ان کی ایج کی. تو اس تک اگر آپ جو ہے وہ 16 سے 22 سال ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میل ہی ہونے چاہیے, ان میرڈ ہونے چاہیے, منیمم 5 فٹ 4 انچ ان کا قد ہونا چاہیے, 163 سینٹی میٹر. ایکویشن جو ہے کینڈیڈیٹ مسٹ پاس منیمم 60% مارکس ان ایگریگیٹ آف دا فالوئنگ فیلڈس. تو اس میں بھی آپ پری انجینئرنگ, پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس تینوں کے جو آپ نے اگر کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اے لیول فزکس میتھس کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کے اپلائی. اس میں کیا ہے, اس کے بعد کیا ایف ایس سی فزکس اینڈ اینی 2 سبجیکٹس میتھس اینڈ کمپیوٹر سائنس اینڈ بایولوجی. ٹریننگ پیریڈ کیا ہے, 4 سال ان کا ٹریننگ پیریڈ ہے, اور ان کو بی ایس ڈگری دی جاتی ہے ایویشن مینجمنٹ کی. 13 لاجسٹک کورس ہے. ایج لمٹ جو ہے 16 to 20 ایئر آف ایج چاہیے. نیشنلٹی پاکستانی چاہیے. ہیومینٹی اسٹیٹس ان میرڈ چاہیے. 5 فٹ 4 انچ کی بھی ہائٹ چاہیے. کوالیفیکیشن کی جو ہے وہ 60% مارکس ہوں ایف ایس سی پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس میں, اور ان کو جو ہے وہ اے لیول فزکس میتھس کمپیوٹر سائنس بایولوجی, اور ایف ایس سی فزکس اینڈ اینی 2 سبجیکٹس میتھس اینڈ اسٹیٹس کمپیوٹر سائنس اینڈ بایولوجی. ٹریننگ پیریڈ کا بھی 4 سال کا ان کو بھی ڈگری دی جاتی ہے ایویشن, اس کی دی جاتی ہے ایویشن مینجمنٹ کی ڈگری دی جاتی ہے 4 سال کی. اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ سروس کمیشن میں. تو شارٹ سروس کمیشن میں بھی وہی ہے, اسپیشل جو ایجوکیشن برانچ ہے اس میں 21 سے 30 سال آپ کی ایج لمٹ ہونی چاہیے. میل سٹیزن ہونے چاہیے, میرڈ ہوں یا ان میرڈ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. ہائٹ جو ہے وہ منیمم 5 فٹ 4 انچز ہائٹ ہے, 163 سینٹی میٹر. فلائنگ آفیسر ان کا ان کو رینک دیا جائے گا. ایجوکیشن جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے بی ایس ایم ایس میتھس جو ہے, انہوں نے اگر میتھس پڑھی ہوئی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, بی ایس ایم ایس اکنامکس ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بی ایس اور بی ایس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور ایم ایس ایم بی اے تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ بی ایس ایم ایس ان سائیکالوجی اور بیہیویئرل سائنسز. اسلامیات ریلیجیس آفیسر ایم اے بی ایس اسلامیات اینڈ درس نظامی, یہ اگر انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس 131 سی ایس سی ایس ایس سی, اور یہ جو ہے ایج لمٹ ان کی جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہے. میل سٹیزن ہونے چاہیے پاکستان کے, اور اس کے بعد میرڈ ہوں یا ان میرڈ ہو وہ فرق نہیں پڑتا. تو 5 فٹ 4 انچ ان کی ہائٹ ہونی چاہیے. فلائنگ آفیسر ان کو رینک دیا جائے گا. ایجوکیشن فیلڈ جو ہے وہ بی ایس 4 سال کا انہوں نے کیا ہو. بی ایس سول انجینئرنگ بی ایس سول منیمم 2nd ڈویژن فرام پاکستان, تو 2nd ڈویژن کم از کم ریکگنائز بائی ایچ ایس سی اینڈ بی ای اور بی ایس سول انجینئرنگ منیمم سی جی پی اے 2.5 آؤٹ آف 4 منیمم ہونا چاہیے, یا پھر 62.5% مارکس ہونے چاہیے ود اینول سسٹم فرام ریپوٹیڈ پاکستان اور فارن یونیورسٹی ریکگنائز بائی ایچ ایس سی اینڈ پی ایس سی. اس کے بعد ہے نوٹ ایچ کوالیفیکیشن مسٹ ہیو ایف ایس سی بیک گراؤنڈ. تو یہ جتنی بھی ان کی کوالیفیکیشن ہے ان کا ایف ایس سی بیک گراؤنڈ لازمی ہو, مطلب ایف ایس سی کر کے تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو کی ہو. ٹریننگ پیریڈ کا 24 ویکس کا ہے, یعنی کہ 6 ماہ کا. لاجسٹک برانچ ہے ان کا بھی اسی طرح ہی ہے, یہی چیزیں ان کو بھی ریکوائرڈ ہیں. اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کا جو ہے وہ جو ایجوکیشن ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ بی ایس ایم ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپیوٹر انجینئرنگ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ بگ ڈیٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس انفارمیشن اینڈ سیکورٹی اینڈ سائبر سیکورٹی ود منیمم 2nd ڈویژن فرام پاکستان اور فارن یونیورسٹی ریکگنائز بائی ایچ ایس سی. تو یہ ان کی جو ہے وہ ہونی چاہیے ایجوکیشن, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کا بھی ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس ہی ہے. اکاؤنٹس برانچ میں کیا چاہیے ان کو بھی فلائنگ آفیسر کا رینک دیا جائے گا, لیکن بی کام اگر جس نے کیا ہے 4 سال کا, ایم کام اے سی سی اے کیا ہے, اے سی ایم اے کیا ہے, بی بی اے کیا ہے, فائنانس 4 سال کا, ایم بی اے کیا ہے, ایم فائنانس کیا ہے, پری ریکویسائٹ بی کام
2 years, or MSBS 4 years, specialization in accounting, finance or commerce with minimum second division from Pakistani or foreign university of by HSC. تو اس کا بھی ٹریننگ پیریڈ 24 کی ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لیگل برانچ کی. تو لیگل برانچ میں کیا ہے کہ ایج جو ہے 21 سے 30 سال ہے, اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کیا چاہیے ان کو LLB چاہیے, minimum second division from a reputed Pakistan or foreign university by HSC. Preference will be given to the candidate having LLM qualification. تو ان کو پریفرنس دی جائے گی جنہوں نے LLM کیا ہوا ہے, اینڈ ایکسپیرینس. تو ان اور ساتھ ایکسپیرینس بھی ہو منیمم 2 سال کا. تو ایز اے پریکٹس اور لیگل پریکٹیکولر. تو یہ ہے کہ اگر جنہوں نے LLM کیا ہوا ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو LLB. تو اس کے بعد نئی جو ہے وہ آگے انہوں نے سلیکشن پروسیجر بتایا گیا ہے. آن لائن رجسٹریشن ہوگی www.joinpaf.pk پر آپ وزٹ کریں تو آپ جو ہے وہاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ فالوڈ بائی اکیڈیمک ٹیسٹ ان دا فالوئنگ سبجیکٹس. تو جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ کون کون سے کا ہو, جنرل ڈیوٹی پائلٹ اینڈ ایئر ڈیفینس کا جو ہے وہ اور لوجسٹک اور A&SD کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ انگلش اینڈ فزکس میں سے ہوگا, اور ایروناٹیکل انجینئرنگ کا جو ہوگا اس میں جو ہے وہ انگلش فزکس اینڈ میتھس میں سے 3 سبجیکٹس میں سے ہوگا, اور 131 CSC کا جو ہے وہ اکیڈیمک ٹیسٹ آف ریلیونٹ سبجیکٹ, تو ریلیونٹ سبجیکٹ سے ہوگا. اچھا, یہ جو ہے انگلش اینڈ فزکس کا ہی ہوگا اس کا, جنرل ڈیوٹی پائلٹ کا, ایئر ڈیفینس کا, لاجسٹک کا. تو باقی جو ہے وہ اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہوگا شامل, جو کہ آپ کے وربل اور نان وربل آ جاتے ہیں. انیشیل میڈیکل ایگزامینیشن اینڈ انٹرویو ایٹ سلیکشن سینٹر کے اندر ہی ہوگا ان کا انیشیل میڈیکل, اور جو انٹرویو ہے وہ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ وڈ بی ریلیٹڈ فار ISSB. تو جو شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو ISSB کے لیے بھیجا جائے گا. ٹیسٹ اور انٹرویو بائی SSB کوہاٹ اور گجرانوالہ اور ملیر اور کوئٹہ. تو یہ 4 سینٹر ہیں, یہاں پہ آپ کا کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اور فائنل میڈیکل ایگزامینیشن ایٹ CMB لاہور, فلائنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا, اور GTP کینڈیڈیٹس اونلی, صرف GTP کا جو ہے وہ فلائنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا. اور انٹرویو بائی AHQ اسپیشل سلیکشن بورڈ بائی CSC کینڈیڈیٹ اونلی. تو AHQ جو ہے یہ آپ کا ایئر فورس کا جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر ہے, وہ آپ کا انٹرویو لے گا. CSC کی جو کینڈیڈیٹ صرف ان کا ہی. فائنل سلیکشن بائی ایئر ہیڈ کوارٹر اینڈ آرڈر آف میرٹ پہ ہوگا. اور نوٹ appearing candidates are also eligible to apply provide they are having 65% marks in FSC. تو 65% مارکس اگر آپ کے ہیں FSC میں A لیول میں پارٹ 1 میں, اینڈ بنگ سرٹیفکیٹ فرام بائی دا پرنسپل, تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے 65% مارکس ہیں پارٹ 1 میں, یعنی کہ فرسٹ ایئر میں اگر آپ کے 65% مارکس ہیں تو آپ سیکنڈ ایئر میں آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اگر 65% تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپنے پرنسپل سے سگنیچر کروا کے تو آپ یہ ساتھ لے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مسٹ یہ ہے کہ پھر بعد میں آپ کے جو ہے وہ اتنے مارکس آنے بھی چاہیے. تو نیچے کچھ ایلیجبلٹی کنڈیشنز ہیں کہ ISSB سے اگر 2 بار ناٹ ریکمینڈ ہو تو نہیں بھیجو. اگر اس کے بعد ہے کہ اگر 120 ڈیز گیپ بٹوین, تو ہاں 120 ڈیز کا گیپ ضروری ہے اس میں, آپ جب پہلے جو آپ نے ISSB ہے اس کے اور اس کے دوران. تو یہ کچھ بتاتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے میڈیکل ایشو ہے کوئی تو تب بھی آپ اپلائی نہ کریں, اور کچھ اس طرح کے ہیں جو اگر آپ جو ہے وہ کسی آرمی کے انسٹیٹیوٹ سے نکالے گئے ہیں تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ تھی ہماری آج کی جابس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت زبردست جابس ہیں, ضرور اپلائی کریں. اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو ضرور اپلائی کریں. اور جو بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں پوچھیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہیلپ کر سکوں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیجیے اجازت. اللہ حافظ.